الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. اہل حدیث یوتھ فورس سٹی اکاڑا کے زیر اہتمام یونٹ خالد بن ولید کے زیر اہتمام آج کا یہ سالانہ اصلاح معاشرہ پروگرام جو کہ بڑی کامیابی سے عشاء کی نماز سے لے کر اب تک جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کی محنت اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. آپ احباب بڑی محبت اور دل جمی سے یہاں پہ تشریف فرمائے. آپ کا آنا اور جن بھائیوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے، محنت کی ہے، تعاون کیا ہے، مسجد کی انتظامیہ، نمازی، خطیب، امام اور اس کانفرنس کو سجانے والے پیارے بھائی جان لیاقت علی انصاری صاحب، محترم جناب نذیر احمد انصاری صاحب اور اہل حدیث یوتھ فورس سٹی اکاڑا کے احباب عبدالرزاق مغل صاحب، صدر قاری عرفان سجاد صاحب، سیکرٹری جنرل اور پورے احباب سارے، مرزا ارسلان صاحب، حافظ گلزار صاحب، اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ آپ نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. قاری القرآن خطیب اسلام قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی، انشاءاللہ سما بنے گا، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، رب راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو صحت، ایمان، عزت اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ ماشاءاللہ مجھ سے پہلے چھوٹے بھائی حافظ محسن سلیم سے نفلی نماز کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے چند باتیں سن رہے تھے، وہ بھی اصلاح معاشرہ کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قاری صاحب کے آ جانے کا مقصد یہ ہے کہ تہاڈی ہن چھٹی ہے تو ذرا جلدی کر لو، تو بات مختصر سی ہم نے بات کرنی ہے، توجہ آپ کی چاہیے. اصلاح معاشرہ ایک بڑا پیارا موضوع ہے. اصلاح کہتے ہیں کسی چیز کو درست کرنا. یہ فساد کے مخالف جو ضد میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ اصلاح ہے. کسی بھی چیز کی درستگی کو اصلاح کہتے ہیں. معاشرہ عاشرہ یعاشرو، یعنی کوئی ایسی جگہ جہاں پہ لوگ مل کے رہ رہے ہوں، کوئی سوسائٹی ہو، محلہ ہو، آپ کا یہ یونٹ ہو، اس یونٹ کے لوگوں کی اصلاح کرنا یہ اصلاح معاشرہ ہے. یہ بڑا عظیم موضوع ہے. سارے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ہی میرے رب کا اصلاح معاشرہ تھا. جب زمین پہ فساد عام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ اس فساد کے خاتمے کے لیے اپنے نبیوں کو مبعوث فرماتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو رب نے بھیجا ہے. پتہ نہ قوم میں فساد کیا تھا، وہ اللہ کا حق غیروں کو دیتے تھے، وہ اللہ کا حق ولیوں کو دیتے تھے، رب کو بھی داتا کہتے تھے، قبر والوں کو بھی داتا کہتے تھے، رب کو بھی غوث کہتے تھے، قبر والوں کو بھی غوث کہتے تھے، رب کو
بھی مشکل کشا کہتے تھے، قبر والوں کو بھی مشکل کشا کہتے تھے۔ پڑھے میرے رب کا قرآن ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 کون تھے؟ مشرکین مکہ بھی ان کی عبادت کرتے تھے، اور نوح علیہ السلام کی قوم ان 5 ولیوں کی عبادت کرتی تھی۔ ان کی قبروں پہ سجدے کرتے، ان کو رکوع کرتے، ان کے طواف کرتے، ان کی عبادتیں کرتے۔ رب نے اس جرم سے روکنے کے لیے، اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے اپنی قوم کے پاس، اور نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کی اصلاح کی ہے۔ اصلاح کیا ہے؟ عقیدہ صحیح کر لو، عقیدہ درست کر لو، اور اصلاح معاشرہ کے لیے قسم میرے اللہ کی، نہ سردی کی پرواہ ہے، نہ گرمی کی پرواہ ہے، نہ رات کی پرواہ ہے، نہ دن کی پرواہ ہے۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے دن کو بھی توحید کی دعوت دی، رات کو بھی توحید کی دعوت دی۔ میں نے دن کو بھی ان کو شرک سے روکا، رات بھی ان کو شرک سے روکا۔ 950 سال اصلاح معاشرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سارے نبیوں کی زندگیاں ایسے ہی بیتی، حتیٰ کہ کائنات کے رب نے مشرکین مکہ کا شرک، ان کی خرابیاں، ان کی تباہیاں، اگر وہ شرک کرنے پہ آئے، اللہ کی قسم اپنے پیشاب سے مٹی نرم کر کے بت بنا کر اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے۔ اس قدر تباہی اس معاشرے میں پھیل چکی۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گھروں میں عورتوں نے پرچم لگائے ہوئے۔ پرچم کس بات کی علامت ہے؟ یہ زانیہ عورتوں کا گھر ہے، بدکار عورتوں کا گھر ہے، بدکاری کی دعوت عام ہے۔ سود وہ کھاتے، خرابیاں وہ کرتے، بدکاریاں وہ کرتے، شرک وہ کرتے۔ رب کو ترس آیا، رب نے اپنے محبوب پیغمبر کو مکہ کی سرزمین میں پیدا کیا۔ آپ دنیا میں آئے، 40 سال بیتے مکے میں آپ نے گزارے۔ آخری 40 سال کے آخری ایام میں محبوب غار حرا میں جبل نور میں جایا کرتے، عبادت و بندگی کرتے۔ رب نے وہی نازل کر دی، وہی آئینہ، وہی کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ کی وہی ہے۔ وہی کیا ہے؟ معاشرے کے بگاڑ کو درست کرنے کی وہی ہے۔ وہی کیا ہے؟ عقیدہ توحید کو عام کرنے کی وہی ہے۔ وہی کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ عام کرنے کی وہی ہے۔ اور سنو، اگر اصلاح معاشرہ چاہتے ہو، اس کے لیے بھی پیغمبر کا طریقہ، اصلاح معاشرہ چاہتے ہو، اس کے لیے بھی نبوی طریقہ، اصلاح معاشرہ چاہتے ہو، اس کے لیے بھی اسوہ وہی ہے جو پاک پیغمبر کا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ 13 سال مکے میں گزرے، 13 سالوں میں ایک ہی دعوت ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ 13 سالوں میں توحید کی دعوت ہے، وحدانیت کی دعوت ہے، الوہیت کی دعوت ہے، اللہ کے حقوق کی دعوت ہے۔ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اس کی دعوت دی ہے محمد۔ پڑھو، بھوک لگی ہے کہ تھک گئے ہو؟ میرا مطلب ہے تہاں کو درود بھی نہیں ان پڑھے جاندہ تے گل گڈی کی میں گٹورے گی، ذرا پڑھو نا محمد۔ پنجابی دے شعر سنونے نے قاری صاحب نے تے درود ہو کے سو کے ہو کے میرے نال پڑھ دے رہو ذرا محمد محمد۔ یار جتنی محبت ہے ذرا محبت کا اظہار کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، پاہمیں آنکھو تے پاہمیں نہ آنکھو، لیکن درود کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ذرا محبت اور عقیدت اور پیار سے محمد۔ ماشاءاللہ، جمعے کا دن گزر گیا ہے، اور تجھے اپنا خطاب بند کرو ہے شاگر صاحب۔ میرا مطلب ہے کہ
اچھا اللہ نہیں اللہ انہوں سلامت رکھے انشاءاللہ کل کو یہ نمازی بنیں گے اس مسجد کے انشاءاللہ اللہ اپنی رحمتیں فرمائے۔ اور پیارے بھائیو جمعہ ہے نا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا بڑا پیارا قول ہے، وہ کہتے ہیں جمعے والے دن نا ہر مسلمان کو سچے پیغمبر پہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے۔ صحیح سند سے قول ہے صحابی رسول کا پتہ کیا چلتا ہے، وہ صحابہ تو پاک پیغمبر پر ہزاروں کی تعداد میں درود پڑھا کرتے تھے۔ محمد چلو آج جمعہ تے لنگ گیا تو اگلے جمعے پڑھو گے تو پھر میں آکے تو انہوں پوچھ لینا ہے تو پھر سارے اندے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے دنے جی اسی 1000 باری پاک پیغمبر تے درود پڑھے محمد سبحان اللہ۔ یقین جانو اللہ کی قسم ہے، مجھے پالنے والے پروردگار کی قسم ہے، تو توحید اپنا کے نمازی بن کے پھر تو درود پڑھنے والا کبھی بہنا، آسمانوں سے رحمت نازل ہوتی رب دکھاتا ہے، رحمت فضل نازل ہوتا ہے جو پاک پیغمبر پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ اور ویسے بھی سچے پیغمبر کی حدیث ہے اذن ہمہ تکفا، اور میرے صحابی درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے رنج غم ٹینشنیں پریشانیاں قرضے بیماریاں دور کرنا عرش والے رب کا کام ہے۔ محمد محمد پڑھو گے نا، سائیکل چلان دے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین جانو بندہ دکان تے ہٹی تے بیٹھا ہوئے تے نال درود ہی پڑھ دا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائیو ہر وقت کا مقبول ہے، اور پتہ ہے سب سے بڑا فائدہ درود پڑھنے کا کیا ہے؟ تیرے میرے سچے پیغمبر نے کہا ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ۔ اے اوکاڑا کے غیرت مند مسلمانوں، اہل حدیثوں، اہل سنت کے روانے والوں، پالنے والے رب کی قسم ہے، میرے سچے نبی کا فرمان ہے، اور جو کثرت سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو میرے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ محمد محمد پڑھو گے، وعدہ ہو گیا نا رب نال، سو تو شروع کر لو تو پھر بدان دے جاؤ تو پھر بیکھو رحمتہ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اور بھائیو محبوب کو رب نے بھیجا ہے اصلاح معاشرہ کے لیے، اصول وہی ہے اصلاح معاشرہ کے لیے جو میرے سچے پیغمبر نے طریقہ اختیار کیا ہے۔ پہلی دعوت وہ توحید کی دعوت، پہلی دعوت شرک کی تردید کی دعوت۔ اللہ کی قسم بندہ مشرک ہو نمازی بن جائے نماز کا فائدہ کوئی نہیں، بندہ مشرک ہو سچ بولے سچ کا فائدہ کوئی نہیں، بندہ مشرک ہو حاجی بن جائے حج کا فائدہ کوئی نہیں، بندہ مشرک ہو قربانیاں کرے قربانی کا فائدہ کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے 13 سالوں میں صرف توحید ہے، وحدانیت ہے، شرک کا رد ہے، اور 10 سالوں میں پورا ہی دین آیا ہے تو نماز آئی ہے، حج آیا ہے، روزے آئے، زکوٰۃ آئی، سارے احکام 10 سالوں میں، اور 13 سالوں میں ایک ہی دعوت ہے۔ گونج پڑ جائے تیری مسجد کے اندر تیرے علاقے کے اندر، اللہ کی قسم ہے 13 سالوں میں ایک ہی دعوت ہے، وہ توحید کی دعوت ہے، قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ اور انشاءاللہ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان مرکزی جمعیت کے علماء ہر جگہ پر ہر علاقے پر انشاءاللہ رب کی توحید کی آواز بلند کریں گے۔ کرو گے تسی بھی توحید دی دعوت دیو گے تے قسم رب دی توحید دی دعوت مکمل پتہ کدوں دیجے؟ پہلے شرک دا رد کریے
تے پھر توحید والی دعوت پوری ہوندی ہے تے جے تو شرک دا رد ہی نہ کریے لا الہ کوئی معبود نہیں لا الہ کوئی داتا نہیں لا الہ کوئی کنج بخش نہیں لا الہ کوئی غریب نواز نہیں لا الہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں لا الہ کوئی بیٹے دینے والا نہیں لا الہ کوئی عزت دینے والا نہیں لا الہ کوئی شفا دینے والا نہیں کون ہے اور گھنج کے بھی گھنج کے ہاتھ اٹھا کے بولو کون سارے کام کرنے والا ہے اب یہ توحید ہے اللہ کی قسم توحید اول ہے پہلی ہے پاک پیغمبر نے آغاز توحید سے کیا غلط بات ہے جو کہتا ہے بھئی توحید بعد میں نہیں توحید پہلے فَلْتَقُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شہادت اللہ الہ الا اللہ صحابی کو کہا تھا تو جا رہا ہے سب سے پہلے کون سی دعوت دینی ہے انشاءاللہ ہم نے بھی کون سی دعوت دینی ہے عقیدہ توحید کی اور بھائیو پاک پیغمبر ہے کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے 13 سالوں میں ایک ہی دعوت ہے 13 سالوں میں ایک ہی پیغام ہے پتہ ہے مشرکین مکہ کی خرابیاں کیا ہے اور توجہ کرنا عقیدہ سمجھ آ جائے خرابیاں کیا تھی وہ کہتے تھے محبوب کو ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ پہلی خرابی کیا ہے یہ لات ہے یہ منات ہے یہ عزہ ہے یہ حبل ہے یہ ود ہے یہ یغوث ہے یہ یعوق ہے یہ نصر ہے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بت ان کے بنائے ہیں ان کی پوجا نہیں کرتے ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ ہم ان کے پاس جاتے یہ ہماری سفارش اللہ کے ہاں کرتے ہم ان کو کہتے یہ اللہ کو کہتے اور توجہ کرنا خرابی کیا ہے تباہی کیا ہے عقیدہ بگڑتا کیسے پہلی خرابی ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ یہ ہمارے رب نہیں ہے چپ بھی کر جا یار عجیب بدتمیزی ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ یہ رب نہیں ہے یہ سفارشی ہے آج شرک کرنے والا کیا کہتا ہے سجدہ قبر کو نہیں کر رہا اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ اللہ سے سفارش کرتا ہے خرابی وہی ہے جو خرابی ابو جال کی ابو لہب کی عتبہ شیبہ ولید کی خرابی وہی ہے قسم اللہ کی معاشرہ نہیں بدلے گا توحید پہلے ہے توحید اول ہے میرے پیغمبر نے شرک کا خاتمہ کر کے پھر نماز بتلائی ہے توحید پہلے اور انشاءاللہ اللہ نے یہ اعزاز مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء کو دیا کریا کریا بستی بستی اللہ کی وحدانیت کے تذکرے ہی کرتے جا رہے قسم اللہ کی راتوں کی اندھیری راتیں پھر تنہائیوں کے سفر توحید کی دعوتیں کیوں دے رہے میرے پیغمبر کا مشن ہے یوتھ فورس کے شہید و شہباز ان کا مقصد کیا ہے میرے پیغمبر کا مشن ہے معاشرے کی اصلاح معاشرے کے اصلاح کے لیے توحید اول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ دوسری خرابی کیا ہے 23واں پارہ ہے سورہ زمر ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ہم ان کی پوجا نہیں کرتے ان کی عبادت نہیں کرتے ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں ان کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے ان کے ذریعے اللہ راضی ہوتا ہے ان کے ذریعے اللہ پیارا بناتا ہے آج نظریہ کیا ہے
آج نظریہ کیا ہے؟ اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ملاتے ہیں، یہ کیا نظریہ ہے؟ قسم میرے اللہ کی، قرآن نے کہا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ یہ دوسری خرابی، اور تیسری خرابی مسلم کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ۔ اور پڑھو یار، پھر پڑھو، درود محبت سے پڑھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حرم پاک میں بیٹھے ہوئے سے عتبہ، شہبہ، ابو جہل، ابو لہب ہے، حدیث سننے والی ہے، توجہ سے سننا۔ آپ حرم میں بیٹھے ہوئے سے یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے سے، اور سنو کون ہے؟ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے، عتبہ شہبہ بیت اللہ کی عبادت کر رہے، طواف کر رہے، تلبیہ پڑھ رہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اتنا بڑا میرے پیغمبر نے کہا، کدھن 3 مرتبہ کہا، مطلب کیا ہے؟ اور رک جاؤ، لا شریک لک، یہاں پہ رک جاؤ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، رک جاؤ۔ پر رکے، بولو، رکے نہیں، محبوب کے کہنے پہ بھی نہیں رکے، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے تو جتنی بھی دعائیں ان علماء کے لیے کرے وہ کم ہے۔ قسم اللہ کی، سجدوں میں پڑھ کے علماء اہل حدیث کے لیے دعائیں کیا کر، قسم اللہ کی، جن کی محنتوں سے اللہ نے تجھے توحید عطا کی، قسم میرے اللہ کے، اپنے اکابرین کو یاد کیا کر۔ مولانا محی الدین لکھوی رحمت اللہ، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ شہید ملت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، خان نجیب شہید رحمت اللہ علیہ، توحید سناتے سناتے چلے گئے۔ آج تیرے پاس توحید ہے، شکر کر۔ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، ساتھ پڑھ رہے لبیک اللہم لبیک۔ کون پڑھ رہا ہے؟ ابو جہل پڑھ رہا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، کتاب الحج ہے، باب العمرہ ہے۔ توحید اول ہے، پہلی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے لیے شرک کا خاتمہ ضروری ہے، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا، اس ملک سے سارے شرک کا خاتمہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور لا الہ والے ہو، ایڈا ٹھلا لا الہ تے چاسی نہیں ہوندی ہے، مینوں رب دی قسم ہے، تسی اچھے بہ کے پڑھدے پہ ہونا تے رب آسماناں تے خوش ہو رہا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑا جا ہوٹل لا لو، پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا اس میں لا الہ کا نفاذ ہوگا، شرک کا خاتمہ ہوگا، ایک اللہ کی عبادت و بندگی ہوگی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا انشاءاللہ آئے گا۔ محمد الرسول اللہ آ بیٹھے، یہ طواف کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ خرابی کیا ہے؟ آج اکاڑا میں بھی وہی خرابی، شیخو پورا میں بھی وہی خرابی، ساہیوال میں بھی وہی خرابی، پتوکی میں بھی وہی خرابی، الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، ہم حاضر ہیں، وہ تیرا شریک ہے جس کو تو خود اختیار دے کر اپنا شریک بناتا ہے۔ لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ وہ خود مالک نہیں ہے، تو نے
اختیار دیا ہے اولاد دینے کا، رزق دینے کا، بیٹے دینے کا، رزق دینے کا، شفا دینے کا، پیدا کرنے کا تو نے اختیار دیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے آج کیا عقیدہ ہے؟ آج عقیدہ جی علم غیب عطائی، علم غیب حاجت روائی بھی وہ آفا جی کولوں کدوں کر دینے ہوتے انہیں جوگے ہی نہیں، رب نہیں ڈیوٹی لائی ہے انہاں دی، رب نہیں، قسم اللہ کی رب نے کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ اگر وہ ڈیوٹی لگاتا اپنے پیغمبروں کی لگاتا، لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اکیلا۔ انشاءاللہ یہ پیغام بستی بستی پہنچائیں گے، اور بولو جذبوں سے بولو یار، عقیدت سے بولو، توحید کی دعوت پہنچاؤ گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم عقیدہ توحید کی دعوت بستی بستی، ایک ایک چک میں، ایک ایک جگہ میں، ایک ایک سوسائٹی میں پہنچائیں گے۔ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک ہے، یہ حق ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے فرض ہے۔ محمد الرسول اللہ۔ ایک اور بات سمجھانا، گل سمجھ آؤں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ اللہ برکت دے، پر پھر بھی بات ختم ہونے لگی۔ قاری صاحب اللہ ان کو برکت دے، سلامت رکھے۔ قاری صاحب تھے نا میرے عمرہ فیلو ہی نے، سچی گل ہے، ملاقاتیں اللہ نے حرم میں بھی کرائی اور دوبارہ ہوں گی۔ اور مولویاں وہاں سے بھی آمین کہہ دے ہو، اپنی بڑی بڑی پوچھ کے آن دے ہو تو مولویاں بڑی نہیں جان دی، اللہ تانوں بھی لے جائے بھئی، سارے انہیں لے جائے، ایسے سال ہی اللہ لے جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پائی لیاقت نوی لے جائے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اور بھائیو توجہ کرنا، مجھے ایک بات تو سمجھاؤ نا، پاک پیغمبر سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے، کردار والے، میرے پیغمبر نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، کبھی گالی نہیں دی، کبھی مندہ نہیں بولا، کبھی ٹچکر نہیں کی، کبھی برا نہیں کہا۔ اور بات سمجھانا اکاڑے والو، اخلاق سب سے اعلیٰ، کردار سب سے اعلیٰ، گفتگو سب سے اعلیٰ، خطابت سب سے اعلیٰ، مقرر سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ اخلاق کردار والے۔ لیکن مجھے بتلاؤ اور وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے پتھر کیوں مارے؟ وجہ کیا ہے؟ شاعر کیوں کہا؟ وجہ کیا ہے؟ مذمم کیوں کہا؟ وجہ کیا ہے؟ طائف میں پتھر مارے، جسم سے خون نکلا، وجہ کیا ہے؟ آپ تو گالی نہیں دیتے تھے، آپ تو برا نہیں کہتے تھے، آپ تو مندہ نہیں بولتے تھے، کیوں کہا؟ اصل میں سبب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمْ، محبوب ہمیں پتہ ہے آپ کا اخلاق اللہ ہے، کردار اللہ ہے، گفتگو اللہ ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی قسم پھر یہ آپ کو گالیاں دینیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ توحید ہی تھی، پاک پیغمبر کو برا کہا گیا، جرم کیا ہے؟ آپ کہتے تھے لات کچھ نہیں کر سکتا، عزا کچھ نہیں کر سکتا، حبل کچھ نہیں کر سکتا، اور سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ توحید کی دعوت ہے۔ محمد الرسول اللہ۔ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مدینے میں یہودی آباد تھے، عیسائی آباد تھے، بخاری مسلم کی حدیث سننا، آباد تھے۔ آپ نے جاتے ہی صحابہ کو کہا کوئی بندہ قبرستان جائے گا؟ توحید اول ہے، پہلے میرے پیغمبر نے تربیت کی ہے توحید پر۔ خبردار کوئی قبرستان نہیں جائے گا، نہیں بھیجا۔ پڑھو بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی، کنتُ نُہِیتُکُم، نہیں جانا قبرستان۔ سب سے پہلے میرے علی کو بھیجا۔ کس کو؟ او بولو علی والے، او بول دے کہ نہیں جائے۔ کس کو بھیجا ہے؟ مولا علی کو بھیجا ہے، مولا
علی کو، مولا علی کو بھیجا۔ مولا کا معنی سجن ہے، دوست ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولا، جس کا علی سجن اس کا میں سجن، جس کا علی بیلی اس کا میں بیلی، جس کا علی دوست ہے اس کا میں دوست ہو۔ اور مولا کا جو معنی مشکل کشا ہے، انت مولانا، وہ صرف اللہ ہے۔ اور علی مولا مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا کون ہے؟ علی مولا ہے لیکن دوست ہے، سجن ہے، بیلی ہے، یار ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ آپ نے حضرت علی کو بھیجا، علی جاؤ۔ مسلم کی حدیث ہے، مسلم کی۔ حضرت علی جب خلیفہ بنے نا، اپنے غلام ابو الحیاج اسدی کو کہا الا ابعثک الا ما بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تدا تمثالا الا تمستا ولا قبر مشرفا الا سویتا۔ علی رضی اللہ عنہ، جاؤ بقیع کے قبرستان میں۔ مسند احمد کی حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ آپ نے بقیع کے قبرستان میں بھیجا تھا اور کہا تھا علی جتنی پکی قبریں ہیں ساری گرا دے۔ علی قبروں پہ جتنی مورتیاں ہیں، بت بنے ہیں نبیوں کے پیغمبروں کے، سارے گرا دے۔ کس کو کہا ہے؟ بولو پھر بولو، سارے نہیں بول دے، ڈر دے کیوں دے، پھر بولو۔ اللہ نے بھی پتا تھی نا بھی حضرت علی دا نام لے کے بڑیاں لوکاں قبرہ پوچھنیاں نے، تے رب نے سونے علی کو لئی قبرہ تڑائیاں نے۔ خود حضرت علی نے توڑی ہے، وہ تسی نہیں توڑنی ہاں، تسی اس میرے کو کئی کدال پڑھ کے تے قبرستان ٹورے ہوئی راتی موڑی صاحب کہہ گیا تے پرچہ باچ بھائی عبدالرزاق تے ہویا ہوئے، انج نہیں کرنا انشاءاللہ۔ آج نہیں تو کل اسلامی حکومت آئے گی، مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے اس ملک سے شرک کا خاتمہ ہو کے رہے گا۔ آپ نے تڑوائی ہے محبوب نے، اور پھر کیا کہا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، خبردار قبر کو پکا کرنا حرام ہے، مجاور بن کے بیٹھنا حرام ہے، دیا جلانا حرام ہے، عرس لگانا حرام ہے، میلہ لگانا حرام ہے، سجدہ کرنا حرام ہے، طواف کرنا حرام ہے۔ کس نے کہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم، یہ عزت بھی اگر اللہ نے دی ہے تو صرف اہل حدیث کو عطا کی ہے۔ قسم اللہ کی، اللہ کے ولیوں کی قبریں اکاڑے میں، لیکن ساری قبریں کچی ہیں جیسے محمد مصطفیٰ نے کہا۔ اللہ اللہ کیوں منع کیا ہے؟ آج دنیا میں 90% شرک کا تعلق قبر کے ساتھ ہے۔ قبر والا سنتا ہے، قبر والا دیکھتا ہے، قبر والا دیتا ہے، یہ رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے۔ ولیوں کی عزت فرض ہے، اللہ کی قسم ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کی پوجا عبادت حرام ہے۔ مسئلہ سمجھو، کائنات میں سب سے زیادہ اللہ نے اگر کسی کو عزت دی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ سمجھے آجے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر بنا کے بھیجا تھا، محبوب نے واپس آئے نا، دو روایتیں، ایک میں آتا ہے آ کے سجدہ کر دیا، اور ایک میں آتا ہے پوچھا کہ محبوب اجازت دیں میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، اجازت دے۔ اور مسئلہ سمجھو، سیانے آندے نے مڈ بھڑی دا ہے، مڈ اللہ دی قسمیں اسی تے مڈ بھڑیا ہے۔ وہابی گناہگار ہو سکتا ہے پر وہابی مشرک نہیں جی ہو سکتا۔ او بڑیا ٹکیا جائے او قبر تے نہیں جے چکدا، بلکہ ساڑھے نہ ہوتے علاقے بھی میرا مطلب تالا پن لیا کہ وہابی نے
تے بعد جو قابو آ گیا جی کر سا وہ جدا تالا بنیا تو سرکار والا سی انہیں آکھیا جی یہ بندہ نا جی فلانے قبر تے ٹانی لگی ہے کاری صاحب جے ٹانی بن دے تے ساڈے والوں کوئی گل نہیں تے یہاں قسم دے دے تے منصف دے کان چو جا کے بھابی آندا وی قسم نہ دو تے ڈان میں پورا ہی بن لیا ڈان میں پورا ہی بن دینا قسم والے پاسے نہ آیا انہیں کہا ڈان بن لیا انہیں کہا جتنی مردی بنا لیا مینوں کوئی پرواہ نہیں ہوتی قسم اللہ کی گناہگار ہو سکتا ہے پر مشرک نہیں تو عید پیغمبر علیہ السلام نے سمجھائی ہے صحابہ کو آگے بیٹھے جی چاہتا ہے آپ کو سجدہ کروں کیا کار میرے پیغمبر خبردار اوقارا والو اللہ کی قسم ہے یوتھ فورس کے نوجوانوں کا ساتھی بن جاؤ تو عید کے لیے سنت کے لیے شرک کے خاتمے کے لیے انشاءاللہ ساتھ دو گے نا سجدہ میں سے ابھی اگر جائز ہوتا میں بیوی کو کہتا خامد کو سجدہ کر مطلب کہ جب بیوی خامد کو نہیں کر سکتی تو مجھے بھی اللہ دی قسم جے سونے نبی پاک نو سجدہ نہیں ہو سکتا تے سارے کائنات دے ولی کٹھے کر لو میں پیغمبر دیاں جتیاں تو وار چھڑا کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے پیغمبر کے مقابلے میں آپ نے کہا خبردار سجدہ کس کا حق ہے اللہ کی قسم ہے یہ بصیرت اللہ نے دی ہے تو صرف اہل حدیث کو دی اہل حدیث کا سر کٹ سکتا ہے پر غیر اللہ کی آگے جھک نہیں سکتا کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدے کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے یہ سب بیچ پیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا ہے اللہ کی قسم ہے ہم جگہ جگہ گلی گلی نگر نگر توحید کی آوازیں کو بلند کریں گے ایک شعبی آگے آپ کے پاس کہتے ہیں ماشاء اللہ و ما شئتا 4 حدیث کی کتابیں مسلم ترمذی میں ابو داود میں سنن نسائی میں ابن ماجہ میں 4 حدیث کی کتابوں میں صحیح سند سے حدیث آپ نے کہا یہ کیا کیا ہے یہ کیا کہا ہے ماشاء اللہ و ما شئتا کیا مطلب ہے جیسے اللہ چاہے جیسے رسول چاہے خبردار اجعلتنی للہ ندا ترجمہ تو کرواؤ کسی سے محبوب نے کہا میرے صحابی تو نے اتنا جملہ کہہ کے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے بل قلتا ما شاء اللہ وحدہ یہ کہہ اکیلا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ کی مرضی میں کسی کی مرضی چل سکتی آپ کی مرضی چلتی ہوتی آپ نے قبر سے ابئی منافق کو باہر نکلوایا آپ نے اللہ نے معاف نہیں کیا اگر مرضی چلتی ہوتی آپ نے شہد کو حرام کیا ہے رب نے وہی بھیجی لما تحرم ما احل اللہ لک مرضی چلتی ہوتی 18 مہینے کا ابراہیم ہاتھوں میں جان نہ دیتا مرضی چلتی ہوتی چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے مرضی چلتی ہوتی 70 قاری شہید نہ ہوتے مرضی چلتی ہوتی سنو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ اور زمین والو مرضیاں تمہاری نہیں چلتی کس کی مرضی چلتی ہے اللہ کی قسم توحید اول ہے بڑا کچھ ذہن میں ہے اور بھی بیان کرنے کو لیکن وہ توحید کے بعد ہے وہ توحید کے بعد ہے پہلے توحید ہے انشاءاللہ اور وابیو تسی بھی سیانے بن جاؤ تسی بھی بڑے سیدھا سیدھا شرک نہیں کر دیتے ہوں کو 5-10 سال پتر نہ ہوئے پیانا کسی نے کچھ کرتا ہی
تے ہٹی نہیں چلدی پئی دکان نہیں چلدی پئی تے او ہاں جی کی کریے لگدا کسی نے رزق بن چھڑیا ہے بھابی دے منہ یہ گلاں پھبدیاں او توحید والے دے منہ چوں یہ گلاں پھبدیاں نالے عشاء پڑھ کے آکھے آئی اللہم لا مانی لما آتیتا ولا مؤتی لما منعتا مطلب کیا اس کا؟ اللہ کل کائنات مل جائے تو دینا چاہے کل کائنات مل کر روک سکتی تے آنکھ چھواگے بھی فلانے نے رزق بن چھڑے تے فلانے نے کچھ کر چھڑے رب دی قسمیں جے کسے دے کیتیاں بال روک دے ہوندے تے بھابیاں تے ہونے ہی کوئی نہیں سی ماشاءاللہ واقعی وہ تے کاری یکو فیصلہ بھائی صاحب وہ تے انٹرنیشنل کم بن گیا وہ تے بی بی سی بھی خبر دین دی بھی ایک مولوی بھی ہے فیصلہ بات جدے انہیں بحال نے ماشاءاللہ عقیدہ سمجھ عقیدہ تو ہی سمجھ انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح کے لیے پہلے توحید ہے نبیوں نے توحید کے لیے مارے کھائی اور پتہ کیا ہے ان ارید الا الاصلاح نبیوں نے کہا ہے ہم صرف اصلاح کرنے ہیں اصلاح کیا کی ہے اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے اور باتیں بڑی یقین جانے کائنات کی نا ہر چیز کا عقیدہ ہے زندہ ہو مردہ ہو جاندار ہو بے جان ہو ہر چیز کا ہی عقیدہ ہے اللہ ہے اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک ہر چیز کا ہی عقیدہ ہے وہ خود پرندہ آدھا کلو وزن نہیں اس کا بنتا خود پرندہ ہے وزن کتنا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ اس سے پیچھے قالت نملة یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم سلیمان علیہ السلام آ رہے تو چونٹی کیڑی کہہ رہی ہے دوسری کیڑیوں کو اور جلدی جلدی بلوں میں چلی جاؤ سلیمان علیہ السلام نے تمہیں کچل دینا اور ان کو پتا چلنا انہوں نے پتا لگنا قسم اللہ کی اس کیڑی کا عقیدہ ہے علم غیب کس کے پاس ہے وہ بولو تے صحیح سارے نیجے بول دے وہ دڑا مڑا تو نہیں لگتا بھی سارے تے بولو بھی عالم الغیب کون ہے کیڑی نے کہا کیڑی نے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ پتہ نہیں چلے گا ان کو توحید ہے فطرت میں ذرے ذرے کا عقیدہ ہے اللہ اکیلا ہے کوئی شریک نہیں ذرے ذرے کو پتہ ہے ہر مخلوق کو پتہ ہے کوئی مخلوق شرک نہیں کرتی نہ جانور نہ چرند نہ پرند اللہ کی قسم ہے وہ جھکتے ہیں تو ایک اللہ کے آگے گزر کے چلے گئے تو آگے دیکھا حاضری لگائی ہدہد نہیں چاہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَصْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كل شيء ولها عرش عظيم وجدها وقومها يسجدون للشمس اور پرندہ ہے قسم اللہ کی اس کی سری چھوٹی سی ہے لیکن اس میں جو عقل ہے اس میں عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے پرندہ غائب ہوا واپس آیا حضرت سلیمان کہتے بھی کتھوں تے چھٹی لئی نہیں بغیر چھٹی تو ہی چلا گیا ہے حاضری نے لکھی چٹھی نہیں پائی بھی دسیا نہیں وہ کہتا جی میں وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پتا یارہ قرآن دی آیت لیکن احطو بما لم ایدہ ترجمہ کسی مولوی کو کراؤ نہ لڑن دی ضرورت نہ چگڑن دی وہ کہتا حضرت جی جو خبر میرے پاس ہے وہ تو آپ کے پاس کون کہہ رہا ہے مولوی کہنا خود بھی واپی لگتا یا ہی جواب بندا گھور تے کوئی بندا ہی نہیں
حضرت جو مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا، ہمیں جو پتا ہے بتا۔ اس نے کہا میں نے ایک بی بی کو دیکھا ہے، وہ اپنے علاقے کی ایم این اے ایم پی اے ہے، اپنے علاقے کی بادشاہ ہے، سربراہ وہ ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، قسم اللہ کی، توحید اللہ کی پہچان یہ فطرت ہے۔ مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے، ساری زندگی تو میں سجدے میں پڑھ کے نا اللہ کا صرف اس بات پہ شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے ہمیں توحید کی سمجھ دی، ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ساری کائنات کی نعمتیں ایک طرف ہیں، عقیدہ توحید ایک طرف۔ اس نے کہا حضرت عجیب بات دیکھی، میں دیکھا کیا ہے؟ فرمایا وہ بی بی اور اس کے ماننے والے سارے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، سارے۔ اور آگے پتہ کہ کہتا ہے اللہ یسجدو للہ الذی، قسم اللہ کی کاش اکاڑے کے مولوی کو یہ آیت سمجھ آ جائے جو خود کہہ رہا ہے حضرت سلیمان کو، اللہ یسجدو۔ حضرت ان کو شرم ہی نہیں آ رہی، پیدا رب نے کیا، سجدہ سورج کو کر رہے ہیں۔ اللہ یسجدو للہ الذی، او بھائیو اللہ کی قسم توحید اول ہے۔ جتھے تینوں موقع ملے نا توحیدی گل چھیڑ کے بیٹھ جا کر، اس سونے نبی پاک دی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ عقیدہ توحید اللہ کا فضل اور انعام ہے، اصلاح معاشرہ کی پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر ہے۔ مالک سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں عقیدہ توحید پہ استقامت دے دے۔ اور قسم اللہ کی میرے دل میں بڑی خوشی ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی اکاڑا اور اہل حدیث یوتھ فور سٹی اکاڑا، یہ پیارے بھائی مذکاری مظہر اقبال صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت سے کہاں سے تشریف لائے۔ یہ توحید کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ میرا شہزادہ خطیب بھائی، خطیب اکاڑا، خطیب اسلام قاری سہیل شاکر صاحب، عبدالرزاق مغل صاحب، مرزا ارسلان، یہ ٹیم پوری پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، جوانیاں بھی لٹا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کی توحید کے لیے۔ اور انشاءاللہ ہمارے بزرگ قاری القرآن قاری خالد مجاہد صاحب جیسے جب بزرگ موجود ہیں، دعائیں یہ کرتے رہیں گے، شفقت یہ کرتے رہیں گے، اور یوتھ فورس کے یہ شہزادے توحید و سنت کی خاطر انشاءاللہ ہر وقت میدان میں رہیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔